الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقت ساتھ رجی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب سائی ہو نمکاتے تو میں یاد دیس پہنچا دے جتے جھاڑو دین فرشتے ان گلیاں دی سیر کرا دے جن گلیاں وچ ٹریا سونا ان گلیاں دی خاک بنا دے آزم دے جے کرم کمامی سنے مدنی دی دید کرا دے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آپ حضرت کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا و التجا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے بعد ازاں مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار کفار کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تو آج 19 ذوالحج ہے اور 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس نسبت سے آج میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور چہیتے صحابی تھے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بلال حبشی تک چاہے امیر ہے غریب ہے، میرے نبی کا ہر صحابی وہ جنتی ہے۔ اس بات کو آپ نے عقیدہ ہمارا الحمدللہ یہ ہے، اور مد دم تک یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ آج کل بہت سے فتنوں نے جنم لے لیا ہے تو طرح طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں، اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کو جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ اپنا عقیدہ بنا لیں، اپنی اولادوں کو بھی یہ سمجھا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کی شان یہ ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ تمام غوث کتب ابدال مل جائیں اور جو صحابی کا گھوڑا نہ گھوڑا، اس کے ناک سے جو وہ پیپ بہتی ہے اس پیپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سب صحابہ کی شان ہے، ایک صحابی کی یہ شان ہے تو سب صحابہ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور تو ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، آپ نے اس بات کا یقین کر لینا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے یہ اپنے دل میں ذرا سا گمان کیا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ وہ میرے کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھے، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں رائی کے برابر بھی اگر شک رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحابہ کی شان تو عرف و اعلیٰ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر کے دیا۔ اور میں کل جمعرات کو یہ بیان میں نے وہاں بھی کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف اعجاز اور فضیلت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی صحابی کے نکاح میں آئی ہوں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ سچا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھ اور اس عقیدے پہ موت عطا فرما۔ ہم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جتنا سچا اور سچا عقیدہ ہمیں ملا ہے، اگر ساری زندگی سے عقیدے کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ عقیدہ ہے ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، اور سب صحابہ کے اپنے درجات ہیں، اور سب سے جو افضل درجہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان نبوت فرمایا تو میں اس وقت ملک شام گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میری ایک بابے سے ملاقات ہوئی، وہ ایک نجومی تھا، راہب تھا۔ اس نے کہا ان قریب تمہارے مکہ میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو اعلان نبوت کرے گا، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اور اس شخص نے چند اشعار سنائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تجھے اس نبی کی شان میں میں نے کچھ لکھا ہے، قصیدے نہ سنا دوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، نمایا سنا دو۔ اس جو راہب تھا اس نے چند قصیدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب وہاں شام سے واپس آیا مکہ میں تو ادھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اور بڑے بڑے کفار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ سب میرے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی میں مکہ میں پہنچا تو یہ میرے دروازے پہ آ کے دستک دی، انہوں نے کہا ابوبکر صدیق ہم صرف تیرے انتظار میں تھے کہ وہ جو عبداللہ کا یتیم تھا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر تیرا انتظار نہ ہوتا تو ہم اسے کب کے ختم کر دیتے، نعوذ باللہ قتل کر دیتے اسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیوں تھا؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست تھے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے میرے نبی کے یار تھے۔
اور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ گیا، میں نے جا کے دستک دی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تو بھی میرا امتی ہے، اور میں سب کو اپنے امتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ سب میرے امتی بن جاؤ، اور میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، اس رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، کوئی اس کا ثبوت، کوئی دلیل؟ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ابوبکر وہ جو شام میں ایک راہب نے تجھے شعر و شاعری میں میرے ذکر سنایا تھا، میری شان سنائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے شام میں کسی نے یہ آپ کے قصیدے سنائے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ، وہ جبریل امین، وہی میرے پاس جو وہی لے کے آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ راہب نے تجھے یہ قصیدہ سنایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مکہ میں بیٹھ کر شام کی خبریں رکھے وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور سب سے پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کیا اسلام لانے کے بعد لوگوں کو تبلیغ کی کہ آؤ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، یہ مکہ کے امیر ترین شخص تھے، بڑے تاجر تھے، بڑی تجارت کا ان کا نام تھا، بڑا پیسہ تھا، بڑی مال و دولت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضرت عثمان غنی کو جا کے سب سے پہلے تبلیغ کی، آپ کے تبلیغ کرنے پر وہ حضرت عثمان غنی بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے جس کا نام حکم تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ عثمان بھی مسلمان ہو چکا ہے، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تکالیف دی۔ آپ نے اس کو آگ میں کھڑا کر کے دھواں جو تھا اس میں تپاتا تھا، اوپر آپ کے اوپر اوجڑی ڈال کے یا کوئی ایسا کپڑا ڈال کے آپ کو دھونی دیتا تھا، اتنا ظلم کیے، پھر بھی حضرت عثمان غنی کہا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ نہیں سکتا، وہ تو سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم تو جھوٹوں میں پڑے ہوئے تھے، آ کے اس نے حق بتایا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، جتنے بھی ظلم ہوئے آپ نے سب برداشت کیے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے، اور سب سے زیادہ امیر تھے مکہ میں، اور سب سے زیادہ کسی نے اگر اسلام پہ دولت لٹائی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب بھی اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے۔ ایک وقت تھا جب مکہ میں پانی کی قلت، مدینہ منورہ میں پانی کی قلت پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک ہی کنواں ہے مدینہ میں، وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے، یہودی کا کنواں ہے، مسلمانوں کو پانی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما دیا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر یہودی سے مسلمانوں میں وقف کر دے گا میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں اسے کنواں عطا کر دوں گا۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ سب سے پہلے اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے کہا کہ مجھے یہ کنواں چاہیے، میں نے خریدنا ہے۔ تو یہودی نے کہا بھی میرا بسر اوقات، میرے بچوں کی روزی روٹی تو اسی میں ہے، آپ کو کنواں بیچ دوں تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کرو آدھا مجھے بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ تو اس نے کہا اگر آدھا بھی بیچ دیا پھر بھی میرا نظام نہیں چلے گا۔ آپ نے فرمایا آدھا بیچو، قیمت سارے کنویں کی لے لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں۔ جب اس نے بیچ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ ایک دن یہودی کا ہوگا، ایک دن ہمارا ہوگا، کیونکہ کنواں جو تھا آدھا آدھا تھا۔ ایک دن یہودی سے کہا تمہارا ہوگا، ایک دن ہمارا ہوگا۔ تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی آپ مدینے میں اعلان کرتے آج کا دن پانی سب کے لیے فری ہے، آج کے دن سب پانی فری بھر لو، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی وہ پیسے لیتا تھا۔ اب مدینہ میں وہ لوگ سب سے اس دن زیادہ پانی بھر لیتے تھے، کل پیسوں سے لینا ہے آج مفت مل رہا ہے تو زیادہ بھر لیتے تھے، جب یہودی کی باری آتی تو پانی لینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہودی پریشان ہوا بھائی کروں تو کیا کروں؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ یہ آپ سارا کا سارا کنویں آپ لے لیں، میرے تو کاخ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ میں آج کے بعد اس کنویں کا کوئی پیسہ بھی نہیں لے جائے گا، آپ سب کے لیے پانی فری ہے۔ جب وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کیا کملی والے آقا کی برگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا
کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے گا اسے جنت میں کنواں عطا کروں گا۔ یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے آپ کے نام پہ سب کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ جنت والا کنواں۔ تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا عثمان آج تو نے جنت خرید لی ہے، یہ کنواں تو نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جنت بھی تیری اور جنت کا کنواں بھی تیرا۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تو نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کی مقام بنا دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی وہ تھے، اور جب بھی مشکل وقت آیا، ایک دفعہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تقریباً 12,000 کا لشکر تھا۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، فرمایا لوگوں کون ہے جو مسلمانوں کے لیے سواریوں کا بندوبست کرے اور ان سواروں کو سواریاں دے، ہم اسے جنت کی قیمت ادا کریں گے۔ وہ جنت کی قیمت ادا کرے گا، یعنی جنت ہم سے خرید لے، ادھر سواریاں دے ادھر جنت خرید لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ آج ایک اونٹ کی قیمت آپ بتا کر، اس ٹائم تو بہت زیادہ قیمتی سرخ اونٹ تھے، بڑے قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ، اور صرف خالی اونٹ بھی نہیں، اس کے ساتھ و سامان کے ساتھ میں آپ کے لیے اس قوم کے لیے ان جنگجوؤں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ان مسلمان جہادیوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے سواریاں دے اور جنت خرید لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اب 200 اونٹ دیتا ہوں، 200 اونٹ میری طرف سے اور سامان بھی میری طرف سے۔ پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، 300 اونٹ ہو گئے۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھوڑی دیر بعد، ترغیب دلائی کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرے اور جنت خرید لے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اب 400 اونٹ میں دیتا ہوں، اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہوں گے۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور تیسری مرتبہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا بھئی ہے کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کے لیے سواریاں دے۔ اب پہلے 700 اونٹ دے چکے تھے، عرض کی یا رسول اللہ ساری کی ساری تعداد جو ہے نا وہ 12,000 ہے مجاہدین کی، 11,000 مجاہدوں کے اونٹ بھی میرے ذمہ اور ان کا خرچہ بھی میرے ذمہ اور ان کی سواریوں کا سب سامان بھی میرے ذمہ ہے۔ تو 11,000 اونٹ مطلب کہ سواریاں بھی آپ نے دیں، اور 11,000 سواریوں کے اوپر سامان بھی تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی تھے، اس لیے غنی بنے، ایسے غنی نہیں بن گئے، آپ نے اپنا سب کچھ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ دین اسلام کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی سب سے پہلے میدان میں ہوتے تھے۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے۔ میرے نبی کے وہ 10 صحابہ جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی بشارہ دے دی تھی، اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو ان 10 کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف تک، یہ 10 وہ صحابہ تھے جنہیں قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، اور انہوں کو انعام فرمایا تھا یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، ان کو دیکھ لو۔ اور وہ ان میں سے حضرت عثمان وید تھے جنہیں 2 مرتبہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ اور پھر آج اور انکساری دیکھیں، اب 2 دفعہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عثمان جنتی ہے، لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری اور رب کا خوف اتنا تھا، جب آپ قبر کے سرانے کھڑے ہوتے نا تو زار و کتار روتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان رونے کی وجہ کیا ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر؟ تو آپ نے فرمایا، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کی سب سے مشکل جو رات ہے نا وہ قبر کی پہلی رات ہے۔ وہ جنتی تھے اور جنت کی بشارتیں بھی مل چکی تھیں، پھر بھی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے روتے تھے کہ سب سے مشکل مرحلہ قبر کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قبر میں کس طرح جواب دوں گا۔ اور وہ صحابہ تو وہ تھے، وہ عرض کرتے تھے یا اللہ ہمیں تو مٹی بنا دیتا، انسان نہ بناتا، کل ہم تیرے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ کے سردار تھے، وہ بھی کرتے تھے، عرض کرتے تھے یا اللہ یہ جو پرندے ہیں نا یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ کبھی اڑ کر اس شاخ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس شاخ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، کل ان سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ ابوبکر تو کر رب کی برگاہ میں کھڑو کے حساب دے گا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی رب کی برگاہ میں کھڑا ہونا ہے؟ وہ جنتی تھے، جنت کی بشارتیں بھی مل چکی تھیں، پھر بھی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کے زاروں کتار ہوا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روتے تھے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو رب کا خوف ہی جنت میں لے جانے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب رب کا خوف ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔
تو ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے، خوف قبر نکل چکا ہے، حشر کا خوف سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم بے دائق جو ہے بے دریغ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، موت کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے پڑھیں، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ہمیشہ راتوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سجایا کرتے تھے۔ ہر رات عشاء کے بعد صحابہ بیٹھ جاتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر جو ہے نا موت کا تذکرہ کرتے تھے۔ صحابہ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے تھے، موت کو یاد کر کر کے وہ رویا کرتے تھے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے، ہمیں تو خوف کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی جنت کو، اتنی آسان ہے، ایسے ہی مل جائے گی۔ اگر جنت ایسے مل جاتی تو امام علی مقام کربلا میں نہ جاتے، جنت ایسے مل جاتی تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کفار کے سامنے نہ ڈٹ جاتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف دی گئی ہے دنیا میں تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلموں کی پہاڑ گرائے گئے، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ رہے اور ہمیں یہی سبق دیا کہ جنت ایسی آسان نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، فاطمہ کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہے اور تو جنت میں چلی جائے گی، اے فاطمہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ فاطمہ تو وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، عاجزی اور انکساری یہ تھی کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے نا سجدے میں جاتی تھی، پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا صبح ہو جاتی تھی، ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ وہ جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، جو جنتی تھے، وہ بھی عبادت میں اتنے مگن رہتے تھے، اللہ کا خوف تھا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ ہم گناہوں میں مستغرق ہو چکے ہیں، اتنے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ یاد رکھیں قبر کا بھی ایک منظر ہے، اس میں بھی ہم نے جانا ہے، حشر والے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔